बात में विधायक जी की पसंद करता हूं जो मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मैंने तारीख के ऊपर, हमने तारीख के ऊपर जलसे किए, होना चाहिए। अगर जलसा नहीं होगा, अगर तारीख के ऊपर कन्वोकेशन नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन मदरसों की क्या तारीख रही है। शेखुल हिंद, शेखुल इस्लाम ना होते तो अंग्रेज के सामने, अंग्रेज तो अपनी जंग जीतने के लिए बर्तानिया ने जर्मनी और इटली, जापान के सामने भारत के नौजवानों को ट्रांसफर कर रहा था। इसको रोकने के लिए कोई माए का लाल नहीं आया था। हुसैन अहमद मदनी थे जिन्होंने कहा था कि अंग्रेज तुम्हारे फौज में भारत के नौजवानों का भर्ती होना नाजायज और हराम है। भारत के नौजवानों का क्यों, हमारा देश का जवान क्यों लड़ेगा इटली जर्मनी के लिए, देश के लिए मरेगा मिटेगा। अंग्रेज ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी तुम्हें डर नहीं लगता, तुम अपना फैसला बदल दो। उनके किसी चाहने वाले ने कहा, हुसैन अहमद मदनी ने कहा अगर फैसला बदल दिया तो तारीख बदल जाएगी, लोगों के ईमान बदल जाएंगे। उन्होंने कहा डर नहीं लगता। कहा कि मुझे डर किससे, कफन मेरे साथ है, बताओ कौन से तोप के गोले के सामने खड़ा होना, बताओ कौन सी गोली में इतनी ताकत है जो हुसैन अहमद मदनी के सीने को चीर कर निकल सके। ये हुसैन अहमद मदनी थे जिनकी ललकार को सुनकर अंग्रेज का खून पानी हुआ था, अंग्रेज की हड्डी में कमजोरी पैदा हुई थी। अगर ये मदरसा न होता तो आज ये देश आजाद नहीं होता। मदरसों की तारीख, मदरसा चलाने से पहले, मदरसा को मलियामेट करने से पहले मदरसों की ये तारीख रही। वो समझ में नहीं आती बात कि कुरान की आयत पर एतराज है, ऑब्जेक्शन है, तो ये कैसे दूर होगा मेरे हिंदू समाज के भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों। जब आप एजुकेशनिस्ट होंगे, नॉलेज की दुनिया में काम करेंगे, एजुकेशन की फील्ड में काम करेंगे, तो उस वक्त ये गलतफहमी आम होगी। ऐसा नहीं है कि जनाब अभी ताकत हमारे पास है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। आपसे भी बड़ी बड़ी ताकत के लोग इस धरती पर आए। हिटलर आया चला गया, फिरौन आया चला गया, नमरूद आया चला गया, हामान आया, कारून आया, अबू जहल आया चला। हर किसी के जमाने में अल्लाह ने किसी को हक बनाकर पेश किया है। आज के जमाने में कुरान की 24 आयत नहीं, पूरे कुरान पर इलिगेशन से लगाओगे तो हम जैसे नाचीज, हमारे उलमा तो बात की बात है, बाद में नंबर आएगा उनका। हमसे पहले निमट लो, हमसे पहले सच्चाई बयान करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है, हाफिज़े कुरान भी हूँ। आई कंप्लीटेड माई remembered by heart all Quran Kareem when I was 11 years old. I spent 14 years in a madrasa. मदरसे में पढ़ा हूँ, 14 साल की जिंदगी मदरसे की रही। ऐसा खाना आज भी मिलता है मदरसे में कहीं कहीं। इतनी मेहनत मशक्कत करके बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं। अगर आप वहाँ का निज़ाम देख लो, दारुल देवबंद में जब हमारा दाखिला हुआ सन 2011 के अंदर, तो जिस रूम में हम रहते उसमें पंखा भी नहीं था। अपने पैसों से पंखा खरीद कर, जो पुरानी बिल्डिंग है आज भी वहाँ पर पंखा आपको किसी कमरे में नजर नहीं आएगा। पसीने में शराब और होकर बच्चे पढ़ते, किस लिए? अल्लाह की रिजा के लिए, ईश्वर के करीब हासिल होने के लिए। और ईश्वर का करीब होना हो तो उसकी विशेषताओं को जानो। प्रश्नोत्तरी कहता है कि हेतु ब्रह्मगति स्थांति सत्संगति दान विचार दोषा, कि जमीन पर ईश्वर के करीब होना है तो ईश्वर के विशेषताओं का चर्चा करो। राजनेताओं का चर्चा नहीं, ईश्वर के विशेषताओं का चर्चा करोगे तो ईश्वर के करीब होते चले जाओ। तो ये गलतफहमी लोगों ने कुरान के ताल्लुक से पैदा कर दी कि नहीं जनाब, आपके कुरान में 24 आयत है जो हिंदुओं को मारने और पीटने की बात कही गई है। ये गलत बात, बहुत ही गलत बात। मैंने भी आपके सामने एक्सप्लेन किया। एक तरफ कुरान करीम की आयत पढ़ी, एक तरफ मंत्र वेदात पढ़े, और एक बहुत सख्ती का मंत्र देखिए, कुतस्तुवा कश्मनिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह। 1 बज गया हजरत, गाड़ी तैयार रखिएगा, मैं निकलूंगा, खाना खाकर फौरन स्टेशन की तरफ जाऊंगा। चूंकि मेरी बात देर से शुरू हुई, अगर पहले से हो जाती तो और भी बातें आती थी। चूंकि नासिक महाराष्ट्र से औरंगाबाद जाना है, 2 ट्रेन बदल कर जाना है, इसीलिए इस ट्रेन का पकड़ना मेरे लिए बहुत जरूरी। एक मंत्र पढ़ता हूँ, देखिए कुरान करीम के संदर्भ। कुतस्तुवा कश्मनिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुमा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामका
वाचे किम कुर्वत संजय। श्रीमद् भगवत गीता के ये 2 श्लोक हैं, श्लोक मैंने पढ़े। मेरी आदत नहीं खामखा श्लोक आपको हंसाने के लिए, आपको एंजॉयमेंट के लिए पढ़ो, नहीं, जो है एग्जैक्ट नॉलेज मिलना चाहिए, ताकि हमारे कुरान में जो चीज़ है, हमारे सनातन धर्मी भाई जो एलिगेशंस लगाते हैं वो चीज़ वहाँ पर भी मौजूद है। मैं कुरान की तस्दीक के लिए नहीं पढ़ता, अल्लाह के कुरान को किसी भी किताब की तस्दीक की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का कुरान खुद मुसद्दक है। लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे प्रोग्राम में सनातन धर्मी भाई भी होते, वेदों को जानने वाले भी होते, उनकी किताबों के हवाले से बात की जाती है ताकि उनको समझ में आ सके। तो इसमें कहा गया, श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक जिसमें लड़ाई की बात की गई, जंग की बात की गई, और कुरान करीम की जो पहली आयत है, पहली सूरत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। कहीं पर भी कष्ट या तकलीफ देने की बात कही गई, कहीं नहीं कही गई, कहीं पर भी नहीं कही गई। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र, पहला श्लोक, पहला अध्याय, यानी पहली सूरत समझ लीजिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। कौरव और पांडव दोनों के अब्बू बता रहे हैं, संजीव मीडिया वाले, उस वक्त का आज तक एबीपी वाले, एनडीटीवी वाले, उस वक्त के इंडिया टीवी वाले, उस वक्त का कौन, संजीव से कहा धृतराष्ट्र ने कि जरा बताओ कि जंग के मैदान में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा। उन्होंने कहा कि हुजूर, अर्जुन ने हथियार डाल दी। कहा तो क्या होगा? कहा कि कृष्ण जी आ गए, और कृष्ण जी भगवान उस वक्त के परमात्मा, वो आकर कहते हैं अर्जुन हथियार क्यों डाले, हथियार उठाओ, लड़ो। इधर कुरान में क्या कह रहा है, या अय्युहन नबी अर्जिल मुमिनीना अलल क़िताल, मैदान जंग में, जंग के लिए कोई आ जाए तो जैसे कृष्ण जी कह रहे हैं कि उठाओ धनुष और तीर, कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा। डरो मत, घबराओ मत, मुकाबला करो। अगर कुरान की पहली आयत में जंग की बात होती तो ये आज तक वाले, ये न्यूज वाले उछल कर चीख कर बोलते ये कुरान शरिया कानून है, जिसकी पहली आयत लड़ाई की है, जिसकी पहली आयत जिहाद पर है, जिसकी पहली आयत क़िताल पर है। लेकिन कुर्बान जाइए, जो लोग एतराज करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में यकीनन अच्छी बातें कही गई है, दूसरे मंत्र में अच्छी बातें कही गई है, साफ लफ्जों में कहा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। और यूं कहा गया कि अगर तुमको हकीकत जानना है तो शास्त्रों को पढ़ना, किसी राजनेता के बहकावे पर मत आना, किसी पीएम सीएम गृह मंत्री और मिनिस्टर एमपी एमएलए किसी के बहकावे पर मत आना। ईश्वर के करीब बनना चाहते हो तो शास्त्रों को उलट कर देखना, तुम्हें तुम्हारे समस्या का समाधान वहां पर मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं हिंदू और मुस्लिम दोनों से, मैं मुस्लिम नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, मेरे नौजवानों, कोई राजनेता कोई पार्टी आपकी तकदीर नहीं बदल सकती। अगर आपको सबक लेना है तो दुनिया की सबसे मजलूम कौम, दुनिया की सबसे रुस्वा कौम की तारीख पढ़िए। आज की तारीख में दुनिया की सबसे ताकतवर कौम है। आज दुनिया के ऊपर जिनकी हुकूमत है वो कौम, उनकी 19वीं सदी की तारीख पढ़िए। वो कौम गुलामी करती थी, वो कौम चापलूसी करती थी। उस कौम का नाम मादूद चंद है, उंगलियों में गिन सकते हैं। मुल्क इस्राइल को बसाने वाले यहूदी हैं जो यहूदी गुलामी करते थे। अल्लाह ने कुरान में कहा कि ये जलील है, रुस्वा है कयामत तक। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया पर अगर किसी का सिक्का है, अगर आज की तारीख में कॉस्मेटिक की दुनिया में देखो, इंडस्ट्रीज में देखो, कोल्ड ड्रिंक्स की दुनिया में देखो, और अगर फूड की दुनिया में देखो, हर जगह पर अगर किसी का सिक्का, किसी का झंडा है तो इन यहूदियों का। क्या ये बड़े पॉलिटिशियन है? नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा, जो नबी की किरदार पर इस तंजीम की बुनियाद रखी गई, तफसील तलब है। दूसरी बड़ी जंग अज़ीम के बाद इस तंजीम की बुनियाद यहूदियों ने रखी थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखकर वक्त आएगा तो कभी बताऊंगा, लेकिन उन यहूदियों ने, उस यहूदी ने यूनाइटेड नेशन, कई दुनिया के लोग उस
نیشن کے ممبر ہیں، کئی ملک اس دنیا کے اس تنظیم کے ممبر ہیں، اس تنظیم کا جو چیئرمین ہے وہ یہودی، اور یہودی ڈاکٹریٹ کی دنیا میں آج اگر کسی کا سکہ جلتا ہے تو یہودیوں کا چلتا ہے۔ کل تک جو رسوا قوم تھی آج وہ اتنی طاقتور کیسے ہو گئی؟ نوجوانوں، سوشل میڈیا استعمال کر کے نہیں، راتوں میں اپنے گرل فرینڈ کو ہیلو ہاؤ آر یو بول کر نہیں، ہیلو ہاؤ آر یو بول کر نہیں، فرینڈشپ ڈے منا کر اور چاکلیٹ ڈے منا کر، روز ڈے منا کر نہیں۔ اگر آپ یہ چاکلیٹ ڈے مناتے، فرینڈشپ ڈے مناتے، برتھ ڈے مناتے اور ویلنٹائنس ڈے مناتے، ایک روز موت ڈے بھی منا لینا۔ اللہ نے جوانی اس لیے نہیں دی ہے آپ کو سوشل میڈیا پر نہیں، چیخنے چلانے سے نہیں، بلکہ انہوں نے تعلیم کے میدان میں کام کیا اور کوئی بھی عزت واپس لے کر آئے۔ آج دیکھیے ڈاکٹر کا سمبل کیا ہے؟ ڈاکٹر کا سمبل آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈنڈا ہے، اس ڈنڈی میں ایک اس طریقے کا سانپ لپٹا ہوا۔ ڈاکٹر کا جو بورڈ ہے آج کی تاریخ میں، پوری دنیا کے ڈاکٹر کا یہی بورڈ۔ پتہ ہے وہ تاریخ، وہ سمبل کن کی؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، وہ عصا جو وہی عصا جو اسلحہ بنتا تھا، وہ ہے جو یہودی نے اپنی تبلیغ، اپنے مذہب کی بھی تبلیغ کی۔ اندرونی اعتبار سے دنیا والوں کو شاید پتا بھی نہیں، جو قوم رسوا جن کے بارے میں اللہ نے کہا ذلیل رسوا، پھر تو آپ کے بارے میں کہا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہوگے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر استعمال کرو۔ ہم نوجوان کبھی شادی کے موقع پر بہک جاتے ہیں، ہم نوجوان ہینڈسم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں جناب میں پیسے والا ہوں، میرے پاس بہت دولت ہے، میں جاب ہولڈر ہوں، میں شادی کروں گا جب تک مجھے جہیز اور تلک نہیں مل جاتے۔ انہی ڈیمانڈ کی وجہ سے ممبئی کی وہ مسلم لڑکی، انہوں نے ایک غیر مسلم پی ایچ ڈی کے نوجوان سے شادی کیا۔ کس وجہ سے؟ ہمارے معاشرے میں غلط چیزوں کی پیدا ہونے کی وجہ سے، غلط چیز کی رسم کی وجہ سے۔ اس بچی نے کہا، اس بچی سے جب پوچھا گیا کہ بیٹی تم مرتد ہو گئی، تم کو ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کل قیامت میں تم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے ایمان کا کیوں سودا کیا، تو کیا کہو گی؟ وہ کہے گی کہ مولانا، وہ کہتی ہے مولانا ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن اس کا ذمہ دار آپ لوگ ہیں، اس کا ذمہ دار قوم کے نوجوان لوگ۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ 20 سال پہلے میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، میرے چھوٹے بھائی چھوٹی بہنیں، میری بوڑھی ماں، میری ماں نے برتن مانج مانج کر ہماری پرورش کی ہے مولانا صاحب، اور پچھلے 7 سال سے میں انتظار کر رہی ہوں کسی مسلم لڑکے کا، اچھے رشتے کا کہ آئے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا گھر بسا سکوں، جیون بتا سکوں۔ لیکن جو بھی آتا وہ ڈیمانڈ کرتا کہ بھیونڈی ممبئی میں غریب ہوں، کہاں سے ڈیمانڈ پوری کروں ان کی، کہاں سے ان کے مطالبات کہاں سے پورے کروں؟ 7 سال سے انتظار میں ہوں، اور آپ کے ہیاں اللہ اگر پوچھے گا کہ تم نے ایمان کیوں بیچا؟ ایک نوجوان کی ان کے کلک کو دیکھ کر یا ان کی بائک کی بھڑکاو اس کو دیکھ کر، ان کی قیمتی موبائل کو دیکھ کر تم نے اپنے ایمان کا سودا کیا، تو میں جواب دوں گی کہ اللہ نہیں، آپ کے قوم کے لوگ مجرم ہے اللہ۔ اس لیے کہ ہمارے پڑوس میں مالدار لوگ تھے جنہوں نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کی، لیکن ڈیکوریشن میں 10 لاکھ روپے خرچ کیے، لیکن کبھی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ 2 لاکھ روپے ہمیں دے دیتے زکوٰۃ کے طور پر۔ کیا غریب کی زندگی نہیں ہے جینے کے لیے؟ کیا غریب کی غربت دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام ہے اللہ آپ نے نہیں نازل کیے؟ کون عمل کیا؟ کوئی نہیں عمل کیا۔ اسی لیے ہم ترستے تھے، اے اللہ عید کے موقع پر نئے کپڑے سب پہنتے، ہم لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر عید کی خوشیاں مناتے تھے۔ اے اللہ ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں I'm a graduated، میں پڑھی لکھی ہوں، میں جانتی ہوں کہ مرتد کی سزا موت ہے، مرنے کے بعد کل قیامت میں جہنم، جانتی ہوں، لیکن اگر میں نے اپنے ایمان نہ بیچا ہوتا، ایمان کا سودا نہ کرتی، تو میری جو چھوٹی بہن ہے یہ توائی بن جاتی، اپنی عزت بیچ کر تب میری ماں کی پرورش کرتی، اور میرا بھائی جو چھوٹا پڑھ رہا اپنی گھر کی پرورش کے لیے ڈرگز بیچتا اور نشے کی لت میں لگ جاتا۔ ان کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے میں نے اپنے ایمان کا سودا کیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں تو ڈال دیجئے جہنم میں، لیکن پوچھو ان قوم کے لیڈروں سے جو عہدے کے
کے لیے آج کل بھوکے. پوچھے قوم کے ان سیاسی رہنماؤں سے جو ووٹ لے کر صدر میں جاتے ہیں تو ایمان کا سودا کر لیتے. پوچھے سماج کے ان دانشور لوگوں سے, ان ادیوگپتی لوگوں سے جو میری مدد کر سکتے تھے اور مجھے اس بیماری سے بچا سکتے تھے, میرے ایمان کی حفاظت کر سکتے تھے. میں جان بوجھ کر اپنے ایمان کا میں نے سودا کیا ہے مولانا صاحب. آپ پوچھے اگر میں مجرم ہوں مجھے سزا دیجیے, اگر نہیں تو قوم سے بھی پوچھے کہ قوم کے لوگوں زکوٰۃ کا نظام, زکوٰۃ تم نے کہاں خرچ کی؟ تمہارے سماج میں غریب بیٹی تڑپتی رہی, تم نوجوانوں نے کیوں جہیز کا ڈیمانڈ کیا, کیوں شادی کے اندر پیسوں کا ڈیمانڈ کیا؟ اس وقت کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ اس بچی کی رپورٹ انقلاب کے اندر چھپا ہے, آرٹیکل پڑھیے گا آپ لوگ, انقلاب میں مل جائے گا, 15-20 دن پہلے کا رپورٹ. تو بچیاں مرتد ہوتی ہے کچھ ہماری لبرل کی وجہ سے, اور کچھ بچیاں مرتد ہوتی ہیں غربت کی وجہ سے. اس لیے بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے, بچوں کو نہیں بلکہ سب کو تعلیم کی ضرورت ہے. آپ کو آپ کا فنڈامنٹل پتہ ہونا چاہیے, آپ کو آپ کا ادھیکار معلوم ہونا چاہیے, نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حیثیت پتہ ہونی چاہیے. Why Allah created you a young, کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ سلمان خان کی کمر ہلانے کے لیے نہیں, پٹھان فلم کیسے سپر ہٹ کریں گے اس لیے نہیں. کل قیامت میں پٹھان سے, سلمان سے, کپور سے, شکور سے شاہد کپور بن گئے. وہ کون بن گئے؟ اللہ کہے گا کون؟ جی سلمان خان, آئی ایم سپر اسٹار, آؤ کان پکڑ لو مرغا بن جاؤ. تم کون؟ جی آئی ایم کنگ, میں شاہ رخ خان, میں. تم بھی کان پکڑ, ایک پیر پر کھڑے ہو جاؤ. تم کون؟ جی سیف علی. کیا کیا دنیا میں؟ جی ویب سیریز بنایا. میں نواب کا خاندان سے, پٹھودی خاندان سے آیا ہوں, میں نے کریرہ سے شادی کی, بڑا نام روشن کیا. تم تو ڈیڑھ ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ. کون بچانے آئے گا آپ کو؟ کوئی نہیں. ان کو تو اللہ لائن لگا دے گا سب کو ایک طرف سے. کرتوت دیکھ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون جہنم میں کون کیا, لیکن خود قرآن میں کہتا اللہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو ان سب کو تو لائن میں لگا دیں گے. آپ کو کون بچائے؟ آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی ذات اقدس. کل قیامت میں وَيَقُولُ آدم صفی اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی, وَيَقُولُ نوح نجی اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی, وَيَقُولُ سلیمان صاحب المملکۃ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی, وَيَقُولُ داود خلیفۃ اللہ, وَيَقُولُ عیسیٰ روح اللہ, وَيَقُولُ موسیٰ کلیم اللہ, وَيَقُولُ اسماعیل ذبیح اللہ. سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی. اگر کوئی آپ کو بچائے گا, وَيَقُولُ رسولنا ونبینا وہادینا شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یا رب امتی یا رب امتی. آپ کا نبی آپ کو بچائے گا. اس لیے اس نبی سے محبت کیجئے, اس نبی کی شریعت کو جاننے کی کوشش کیجئے. میرے بھائیوں, میری بات جب پوری 2 گھنٹے کی ہوتی تبھی سمجھ میں آتی ہے کبھی کبھی, اس لیے بھی چونکہ مجھے بھی نکلنا ہے, 1:30 بجے ہم کو یہاں سے نکل جانا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سفر کو قبول فرمائے, آپ کے بیٹھنے کو, آپ کے جلسہ کرانے کو قبول فرمائے. اور میں پھر سے آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا سلیم صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کا. بہت بڑا مجمع ہے, بہت بڑا, اللہ بہت دور سے لوگ آئے ہیں, لیکن یہ سنکلپ لے کے جائیے کہ ہم لوگ لڑکا لڑکی دونوں کو تعلیم دیں گے. ایجوکیشن ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم اپنے دشمن سے جیت سکتے ہیں, تلوار ڈنڈے سے نہیں, نعرے تکبیر سے نہیں جیت سکتے. ایجوکیشن سے, تعلیم سے, دنیا کا بھی نالج ہو, دین کا, لیکن پہلے دین کا آپ کے پاس بیسک عقیدہ, قرآن و سنت. تو ایک طرف بچہ ہمارا حافظ بنے تو دوسری طرف وہی بچہ ہمارا ڈاکٹر بھی بنے. منع نہیں ہے, اسلام ڈزنٹ ڈینائی, اسلام منع نہیں کرتا, لیکن تعلیم دیجیے بچوں کو ضروری, بچوں کے ساتھ بچوں کی بھی تعلیم دیجیے. ایسا نظام بنائیے. مولانا نے بنایا, دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. مولانا کی بڑی محنت, برکت و کاوش ہے, بڑی قربانی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کے ادارے میں دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میرے بھائیو بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. آئندہ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو تفصیلی بات ہوگی. مجھے لیکن پہلے بٹھائیے گا, کم سے کم 10:30 بجے تو بٹھائی دیجیے گا. باقی جو سیاسی لوگ ہیں تو ان لوگوں کا پروگرام تھوڑا پہلے کر لیجیے گا, تاکہ بھئی جو لوگ دور سے آتے ہیں بات کرنے کے لیے, ہم تو ہر دن نہیں آ سکتے. آپ کے سیاسی لوگ اور آپ کے علاقے کے لوگ تو جب بھی کہیں تب آ جائیں گے. ہم لوگوں کا شیڈول تھوڑا ٹائٹ رہتا, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, کبھی فرصت 2-2, 3-3 مہینے تک نہیں مل پاتی, نہیں وقت دے پاتے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی
ہمارے اس مجلس کو، ہمارے اس بیٹھک کو بے انتہا قبول فرما۔ حضرت مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، دعا کرا دیجیے۔ دعا سے پہلے ایک ضروری اعلان ہے حضرت، ایک ضروری اعلان ہے دعا سے پہلے ایک ضروری اعلان ہے کہ 1 جون کو بعد نماز عشاء حضرت مولانا ابو طالب صاحب جو کہ مسلم پرسنل اللہ کے سیکریٹری ہیں، وہ کھردول خرد کے اندر مدرسے کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ درشت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما، اے اللہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے 100% ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بڑی محنت مشقت کے بعد، کافی دنوں کی محنت کے بعد یا اللہ یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس علاقے کے اندر دین کی فضا کو عام فرما، یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس علاقے کے اندر یا اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرما، یا اللہ اس مدرسے کو یا اللہ جو حضرت مولانا سلیم صاحب کی نگرانی میں ہے، اس مدرسے کے اندر دین دگنے رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ اس ادارے کو یا اللہ نئے طرز پر 2-3 سال کی اس مدرسے کی عمر ہے، یا اللہ نئے طرز پر انہوں نے شروعات کی ہے، یا اللہ اس جلسے اس مدرسے کو یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ اس مدرسے سے یا اللہ اس مدرسے کا فیض پورے علاقے کے اندر جاری و ساری فرما، یا اللہ جن جن لوگوں نے اس جلسے کو منعقد کرنے میں یا اللہ تعاون پیش کیا ان سب کے تعاون کو قبول فرما، یا اللہ دور دراز سے لوگ تشریف لائے ان کے آنے کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ ہم مسلمان آج شریعت سے بھٹک رہے ہیں جس کی وجہ سے ظالم لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے اعمال بد کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمارے مدارس جلائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑا جاتا ہے، ہم پر الزامات لگتے ہیں، یا اللہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ہمارے اس ملک کو ایسے ظالم سے شر و فساد سے یا اللہ ایسے لوگوں سے ہمارے اس ملک کی دھرتی کو پاک فرما، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو اپنے گھروں کے اندر دین کے ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نوجوان بڑی محنت اور مشقت کی اس جلسے کو کرنے میں، یا اللہ ان کو اپنی جوانی نبی کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، یا اللہ ان تمام لوگوں کی رہائی کا اسباب پیدا فرما، یا اللہ ہماری نگاہ کی حفاظت فرما، ہماری شرمگاہ کی حفاظت فرما، تکبر ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، بد نگاہی سے بد نظری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اس دعا کو، ہماری اس مجلس، ہماری اس بیٹھک کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقہ طفیل قبول و منظور فرما، صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔